ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين يا رب العالمين. حضرات خواتین، تحیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے بعد ہم آپ کے ذہن کو کافی پیچھے لے کر جانے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور آج بھی میں چاہتا تھا کہ کم از کم نصف صدی پیچھے حالات اور واقعات اور اسی طریقے سے موجودہ اخلاقی تاریخ کی ورق گردانی کی جائے، لیکن نصف صدی قبل ہم موجود نہیں تھے. اس لیے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ تقریباً 30-35 سال یا 40 تک لوگ امی ضرور تھے، ان پڑھ ضرور تھے، لیکن ان کے پاس علم تھا. موجودہ زمانے میں پڑھے لکھے بہت ہیں اور ڈگریاں بھی ہیں. ماسٹر ڈگری تقریباً آج ایسی ہے جیسے آج سے 30-35 سال پہلے پرائمری کی سرٹیفکیٹ تھی. لیکن اس کے باوجود موجودہ دور میں جہالت، لا علمی زیادہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود. اسی طرح اگر آپ اپنے بزرگوں سے آپ پوچھیں یا ہم بھی دریافت کریں کہ تقریباً یہی 2 یا 3 دہے قبل، 2 یا 3 عقد قبل لوگوں کے اندر اللہ کا خوف خدا اور اللہ کی طرف، تقوی اور پرہیزگاری یہ چیز موجود تھی، جبکہ جنرل نالج اور عام معلومات موجودہ زمانے کے مقابلے میں نہیں تھی، بالکل نہیں تھی. اچھی طرح ہمیں یاد ہے بہت چھوٹی عمر میں جب ہم پرائمری کے کلاس میں تھے، ظاہر بات ہے 30-35 سال قبل کا واقعہ ہے، کہ چھوٹے سے چھوٹے ان پڑھ بچے بھی کوئی قدم اٹھاتے، کوئی کام کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس انہیں ہوتا تھا. اور کوئی بھی ایسا اقدام کرتے، اگر کسی دوست کی طرف سے کوئی ایسا کام کرنے کے لیے کہا جاتا جو آداب و اخلاق کے خلاف ہوتا یا جو اخلاقی اقدار کے خلاف ہوتا، تو فوری طور پر کم عمر بچے بھی یہ کہتے کہ والدین ماریں گے، والدین کا ڈر ہوتا یا ناراض ہوں گے. اور حتیٰ کہ اس زمانے میں امی بالکل ان پڑھ لیکن باہوش اور ذی علم. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایمان کے بھی کچھ اخلاق ہوتے ہیں اور عبادات کے بھی کچھ اخلاق، اور ایمانی اخلاقیات یا اخلاقی قدریں اس قدر مضبوط ہوتی تھیں کہ ایک ان پڑھ لکڑہارا بھی، سمجھتے ہیں نا، حتیٰ جو لکڑیاں جنگل سے ڈھونے میں اٹھانے والا، اس کو بھی اس چیز کا ڈر تھا کہ کہیں میں ایسا اقدام نہ کروں جس سے میرے ماں باپ یا والدین ناراض ہوں، یا یہ ہے کہ ان کے دل کو تکلیف پہنچے، یا سوسائٹی میں اس طرح پہچانا جاؤں کہ میں ماں باپ کا نافرمان یا ان کا کہنا نہیں مانتا یا حکم عدول ہوں. اب موجودہ دور میں ہم اور آپ اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ پی ایچ ڈی اور ماسٹر ڈگری ہونے کے باوجود علم نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے کا امی ہرگز نماز نہیں چھوڑتا تھا.
کم عمر ہوں، نوجوان ہوں، تین ایر کے ہوں یا بڑے ہوں، اور اسی طرح کم از کم دین کے فرائض سے واقف ہوتا تھا۔ موجودہ زمانے میں ہم اور آپ ماسٹر ڈگری لوگوں کو ہولڈر کو دیکھتے ہیں، انہیں سر سے الحمدللہ بھی پڑھنی نہیں آتی، اور کتاب اللہ جس کا علم، جس کا پڑھنا، جس کو تجوید کے ساتھ سیکھنا، کیونکہ اس کے بغیر جو بنیادی عبادت ہے اور جو توحید کا عملی مظہر ہے صلاۃ، نماز بھی درست نہیں ہوتی، اسے بھی پڑھے لکھے لوگ نہیں جانتے۔ اور اس موضوع کو میں نے اختیار کیا، ورکردانی کر رہا تھا تو چھوٹی عمر میں کہیں سنی تھی یا پڑھی تھی ایک حدیث، یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اس میں سلسلہ صحیحہ میں ترمذی کے واسطے سے امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو نمبر دیا ہے 516، اور خطیب تبریزی نے اس کو مشکات وغیرہ میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، ان الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے، جو میں حوالہ آپ کو دے چکا ہوں۔ تو واقعی کبھی کبھی بہت پہلے خیال آتا تھا پتہ نہیں یہ صحیح ہوگی یا نہیں یا کیا ہے، اور کیونکہ چھوٹی عمر سے جو مجھے الفاظ یاد تھے وہ یہ تھے کہ رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین، جبکہ حقیقی جو الفاظ حدیث کے وہ یہ نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے معنن کسی نے اس سے پہلے روایت کیا ہو، نقل کیا ہو، تو الفاظ جو صحیح ہیں حدیث کے وہ یہ ہیں کہ رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنی توحید کے بعد، اپنا حق کے بعد جو سب سے بڑا حق ذکر کیا ہے کہ انسان کے لیے، یعنی دینی حقوق کے بعد اللہ کا حق، دین اسلام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے حق کے تابع ہیں، کیونکہ اس کے بغیر انسان کا دین ہی درست نہیں ہوتا۔ لیکن عمومی طور پر جو دوسرا حق اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے وہ سب سے بڑا والدین، ماں باپ کا حق ہے، کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یہ بندہ مومن تیرے رب کا فیصلہ ہے۔ رب کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں، کیا ہوتا ہے؟ مالک، خالق اور مدبر۔ تو اے بندہ مومن، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کسی کی نہیں کی جائے گی۔ لیکن ہاں والدین کے ساتھ یہاں اللہ کی عبادت کا کیوں ذکر کیا کہ حتیٰ کہ والدین اگر گنہگار بھی ہوں، اور حتیٰ کہ اگر غیر مسلم بھی ہوں، کافر بھی ہوں، یا کس تماش کے بھی والدین کیوں نہ ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، یا دونوں کے دونوں، تو بڑھاپے کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، انہیں اف بھی نہ کہو، کیونکہ اس اف سے ان کی دل آزاری ہوتی ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں جھڑکیں بھی نہ، کیوں کہ ہو سکتا ہے ان کا غیر معقول مطالبہ بھی ہو، اور بڑھاپے میں ہو سکتا ہے، کوئی بعید بھی نہیں، معمولی بات پر بھی ہو سکتا ہے ناراض ہو جائیں جہاں ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یعنی یہ مرحلہ ایسا ہے کہ حقیقتاً انسانی فطرت ہے کہ وہاں بار بار والدین کے کسی مطالبے پر ہو سکتا ہے بچے کی طاقت سے باہر ہو تو بچہ کے تنگ کر دیا، بار بار کر سن کر تنگ آ گیا، سن لیا وغیرہ وغیرہ، یا آپ ہمیشہ ہی ایسا کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں بھی اگر آپ کو معذرت کرنی ہو تو بہت پیارے انداز میں، نرم گفتگو میں، بہت حلم و بردباری اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ماں باپ سے اس درگزر کے لیے کہیں کہ میری ماں، میرے باپ، یہ میری، میں چاہتا ہوں اپنی جان، اپنی روح، اپنا دل بھی میرے ہاتھ میں نکال کر آپ کو دوں، لیکن چونکہ میرے بس سے یہ باہر ہے، ہو سکتا مجھ سے تو میں ضرور حاضر ہوں، جو میرے بس میں وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں،
कोलेक्टिव। और अगर उनका कोई गैर माकूल मुतालबा भी हो, वो डांटे नहीं तो ऐसे पर झिड़कें उन्हें ना। अगर बसा होगा वालिदैन उनसे कोई गाली दे, उन्हें कहें कि गाली देना मना है, या बीमारी की हालत में कोई गैर माकूल मुतालबा हो तो उन्हें झिड़का ना जाए। और बहुत ही नरम गुफ्तगू और अफू और दरगुजर से काम लेकर वालिदैन की दिलजोई करने की कोशिश की जाए। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि हाँ, अगर ये कहीं वो कहें कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराओ, शिर्क करो, तो ये बात ना माने, फला तुतीहुमा वसाहिबुहुमा फिद दुनिया मारूफा। दीन के मसले में जहां अल्लाह ताला का हक है, ला ताअता लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, ये नकरा लफ्ज़ है। किसी भी मखलूक की ताअत वहां जायज नहीं जहां अल्लाह की नाफरमानी हो रही। इसके अलावा वालिदैन की अताअत फर्ज है, ना कि नफल या सुन्नत मंदूब। और अगर वो ये मुतालबा करें आपसे कि अल्लाह के साथ शिर्क करें या गैरुल्लाह की परस्तिश करें या गैरुल्लाह के लिए किसी भी किस्म की इबादत की जो किस्म है, नजर नियाज वगैरह जानी माली बदनी ऐसी करें, तो ऐसी सूरत में अताअत ना करें। कहेंगे ये मेरे रब आला का हुक्म है कि मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करूं, या अल्लाह ताला के फराइज को मैं कोताही ना करूं। वह साहिबुहुमा फिद दुनिया मारूफा, दुनियावी जितने मामलात हैं उनमें उनके साथ हुस्न सलूक करें। दुनियावी मामले क्या हैं कि उनकी खिदमत, खुर्द नौश, दीगर जो जरूरियात जिंदगी हैं, इलाज, मुआवजा, रिहायश, ट्रांसपोर्ट, जो जरूरियात जिंदगी उनमें अपने से बेहतर उनके लिए मुहैया किया जाए और उनको पेश किया जाए। हत्ता के पहनावा, रिहायश, रहन सहन वगैरह, हत्ता के बहुत सी दीगर चीजें हैं। शादी ब्याह का दुनिया के साथ ताल्लुक है, तो इस सिलसिले में भी आदमी को वालिदैन की दिलजोई करनी चाहिए, उनके साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। कोई ऐसा इकदाम नहीं करना चाहिए जिससे उनकी दिल आजारी हो। अब हम दलाइल की तरफ जरा आते हैं कि बिल इजमा, बिल इत्तफाक तमाम उलमा इस्लाम इन कुरानी आयात के तफसीर में यह जिक्र करते हैं, और बाद अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में जुरैज का मशहूर वाक़या है, जरा याद दिलाएं, बाद में इसमें जिक्र करता हूं कि अगर कोई भी बच्चा, नौजवान बच्चा या बच्ची नफल नमाज या सुन्नत पढ़ रहे हों, तो वालिदैन में से कोई उन्हें बुलाए तो क्या करना चाहिए? नमाज वहीं तोड़े और उनके हुक्म पर लब्बैक कहें। क्यों कि मां और बाप का हुक्म मानना, उस पर लब्बैक कहना, उसकी तरफ सुनते ही दौड़ पड़ना, ये आप पर फर्ज है अल्लाह के हक के बाद। और जो नफली नमाज है ये ततव्वुअ है, सुन्नत है। और इसी तरह दीगर बहुत से मामलात हैं जो आप पर फर्ज नहीं हैं, तो उस सिलसिले में भी वालिदैन, मिसाल के तौर पर रिश्तों के सिलसिले में, रिश्ते दुनियावी मामलात में से हैं, अगर वालिदैन वाकई अपनी बसीरत के एतबार से हों भी नेक सालेह, या ये है कि अपने तजर्बे के एतबार से बेटे या बेटी को कोई रिश्ता करने से रोकते हैं, तो उसकी दुनिया और आखिरत की बेहतरी इसी में है कि वो वालिदैन की अताअत करें। इसका हर कोई मतलब ये नहीं होता कि अल्लाह ताला के हलाल करदा काम को वालिदैन हराम करार दे रहे हैं या हराम करदा चीज को हलाल करार दे रहे हैं, बल्कि ये है कि वो अपने तजर्बे की रोशनी में जो अल्लाह ताला ने दूर अंदेशी और बसीरत दी है, उस सिलसिले में आपके अपनी समझ के एतबार से, इख्तियार के एतबार से, हो सकता है गलती उनसे, लेकिन वो चाहते हैं जो उनके बेटे की बेहतरी के लिए हो। तो लिहाजा इस सिलसिले में वालिदैन की दिल आजारी से बचा जाए, क्योंकि वालिदैन की ताअत क्या है, ये फर्ज है, और इसके मुकाबले में दीगर जितनी भी चीजें हैं जो उस फर्ज के दर्जे को ना पहुंचे, तो उनको उनकी ताअत पर या उनके हुक्म बजावरी पर कुर्बान किया जाए। जहां तक अल्लाह ताला के हकूक का ताल्लुक है, इसमें शक नहीं कि ये मुकद्दम है वालिदैन के हकूक पर। इसी तरह फर्ज नमाज है, फर्ज ज़कात है,
اللہ تعالیٰ نے کچھ کام حرام قرار دیے ہیں، جیسے نشاد چیزوں کا استعمال ہے، اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی، پان خوری، نسوار خوری وغیرہ وغیرہ، اور اسی طرح یہ کہ فرض نماز صحیح اوقات پر پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج اللہ نے فرض کیا ہے تو حج کرنا، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں یہ والدین کے کہنے کی وجہ سے نہیں ترک کیے جائیں گے، کسی بھی صورت میں چھوڑے نہیں جائیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے نفلی معاملات ہیں اگر والدین اس سے روکتے ہیں تو اولاد پر، چاہے لڑکا اور لڑکی ان پر فرض ہے کہ وہ اس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اور والدین کو اس سلسلے میں ترجیح دیں۔ اور دوبارہ ہم آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی طرف جسے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، اور سنن ترمذی میں یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ سلسلہ صحیحہ میں اس کا نمبر ہے 516 کہ رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں۔ لیکن یہاں پر اس چیز کو آپ نہ بھولیں کہ کوئی بھی ایسا کام نہ والدین کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے جو گناہ کا ہو۔ والدین مثال کے طور پر نماز کے سلسلے میں لاپرواہی برتنے کے لیے کہتے ہیں یا وقت سے لیٹ کر کے پڑھنے کے لیے کہتے ہیں تو ایسا ہرگز نہ کریں۔ والدین کوئی اس طرح کی چیز استعمال کرنے کے لیے کہتے ہیں جو شرمندہ ہے تو ہرگز ان کی بات نہ مانیں۔ لیکن جہاں بھی والدین کے حکم یا والدین کی خواہش و رغبت شرعی حدود کے قید سے مقید ہوں، والدین کی اتباع کو ہر اتباع اور فرمانبرداری پر مقدم کریں سوائے اللہ رب العالمین کے حکم کے، حقوق کے، اور اسی طریقے سے جو دینی فرائض اور واجبات ہیں۔ ان میں کئی ایک چیز آتی ہیں۔ سب سے پہلے والدین کی دل اور ان کی طبیعت کا خیال رکھنا، نمبر 2 ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، نمبر 2 وہ اخلاق یا وہ عادات یا وہ مٹر گشتی، وہ مطلق العنانی یا آزادانہ طور پر اپنی مرضی سے ہم ہر کام کرنا جو والدین کو ناپسند ہو، یہ والدین کی نافرمانی میں آتا ہے، اس سے والدین کو اجازہ ملتی ہے۔ علی سبیل المثال موجودہ دور میں جو ہم سب سے بڑی پریشانی دیکھتے ہیں، جس کا مشاہدہ کرتے ہیں، وہ یہ کہ قدیم زمانے میں بچے تھوڑے سے 7-8 سال کے ہو جاتے تھے یا زیادہ سے زیادہ 10-11 سال کے، وہ گھر کی پوری ذمہ داری اٹھاتے تھے، بلکہ والدین کے دوش بدوش کماتے بھی، والدین کو کھلاتے پلاتے، بلکہ ان کو کافی حد تک گھریلو ذمہ داریوں سے سبق دوش کر دیتے، صرف وہ نگرانی کرتے۔ موجودہ زمانے میں یہ ہے کہ 20-25 سال تک والدین اولاد کو پڑھاتے ہیں، خود اگر انتہائی مشقت اور جفا کشی کی زندگی گزاری ہو، اپنے سے اچھا کھلانا والدین کو اولاد کو کھلاتے ہیں۔ جوانی کی دہلیز پر پہنچنے تک نہیں بلکہ نصف جوانی گزرنے تک بھی والدین اولاد کے لیے خادم کا رول ادا کرتے ہیں۔ ان کے لذیذ سے لذیذ اور بہتر کھانے کا بندوبست، ان کے خود بھوکے رہیں گے جیب خالی رہے، اولاد کی جیب خرچ سے خالی نہیں ہونے دیتے، خود کتنی مشقت کی نہ اٹھائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ اور بہتر سے بہتر مدرسوں میں اولاد کو تعلیم دی جاتی ہے، اولاد کی ہر خواہش کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کے لیے بہتر سے بہتر جائیداد تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں خود مشقت اٹھا کر، یا بہتر سے بہتر رعایت یا مکان ورثہ یا ترکہ میں چھوڑتے ہیں۔ اب یہ جو نصف جوانی گزرنے کے بعد موجودہ دور میں اگر آپ مشاہدہ کریں، جو اچھی ڈگری ہولڈر اور اچھی پڑھائی لکھائی ہونے کے باوجود جاہل اور لا علم جو طبقہ ہوتا ہے، یہ اس نصف عمر میں جس تک والدین کے کانوں پر سوار رہتے ہیں، اس کے بعد انہیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ والدین کی دل آزاری کسی بات سے نہ ہو۔ بے شمار انہیں والدین کی بلا اجازت یا ان کی مرضی کے بغیر لوگوں سے دوستی کرنا، یا ان کے خواہشات یا ان کے تجربے یا ان کی ہمدردی اور نصیحت، ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر اپنی زندگی کے بڑے سے بڑے اہم فیصلے کرنا،
اس میں شک نہیں کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ والدین کو اس سے دل آزاری ہوتی ہے. یا اسی طریقے سے والدین کا خون پسینے سے مال کمایا ہوا اسے ناجائز اور بے دریغ طریقے سے خرچ کرنا، یا انتہائی مال مبتل برحم کے طور پر اسے استعمال کرنا، یہ تمام کی تمام وہ حرکتیں ہیں جو والدین کو تو ہے ہی ناپسند، لیکن اللہ کو بھی ناپسند ہے. ایک اور حدیث، ان دو کی وجہ سے میں نے آج اپنے موضوع کو جو طے تھا تصوف کے بارے میں اس کو چھوڑ کر اسے اختیار کیا ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اخذ اموال الناس لیطلقه، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اطلقه اللہ. جو کوئی شخص بھی لوگوں کا مال لے تاکہ اسے برباد کرے، مال لے کر اسے برباد کرے تو اللہ اسے برباد کرے گی. جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے. اب اگر لوگوں کا لے کر یہ حال ہے، کوئی اولاد اپنے والدین کی پراپرٹی یا مال یا ان کی گاڑی یا اس کے والدین کے جو خون پسینے کی کمائی ہے اپنے تمام ورثہ یا اپنے اولاد کے لیے جو وہ جمع کر کے رکھتے ہیں یا اپنے بڑھاپے کے لیے یا مشکل ترین حالات کے لیے، اسے انتہائی مال دل بے رحم کے طور پر اگر اولاد استعمال کرے تو اس میں شک نہیں کہ اگر کسی پرائے کا مال لے کر ضائع کرنے پر اس کے لیے یہ بد دعا ہے کہ اللہ اسے برباد کرے. اللہ رب العالمین کی دعاؤں کا ہمیں اور آپ کو، ہماری والدین اور ذریت اولاد اور تمام مسلمانوں کو حقدار بنائے اور ہر قسم کی بد دعا سے بچائے. تو جو والدین کے مال کا اس طریقے سے اطلاق کرے یقینی طور پر وہ زید ہے، اس قسم کی بد دعا کا مستحق ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو، ہماری ذریتوں کو، اہل ایمان اور بالخصوص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں کی گئی ہیں صالحین کے لیے، متقین کے لیے، ان کا حقدار بنائے. تو والدین کی رضامندی کو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد ہر انسان کو، وہ مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، اس پر ترجیح دینی چاہیے. مذہب اسلام نے ہر حقدار کو اس کا حق ادا کیا. اس لیے کہا جاتا ہے الاسلام اعطى كل ذي حق حقه. اسلام نے ہر حقدار کو اس کا حق عطا کیا ہے کہ نہیں؟ آپ پر زکوٰۃ فرض کی، ایسے نہیں چھوڑ دیا. زکوٰۃ کے مستحق آپ کو بتائے کتنے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، حلال مال کمانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور وفات کے بعد مورث، اصل وارث کی وفات کے بعد ترکے کے حقدار کون ہیں، کتنے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ نے خود تقسیم کیا اور تقسیم کر کے کہا کہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف فرض ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، تمہیں ایسے ہی کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے ماں باپ جو دونوں ہیں یا دادا دادی نانا نانی، ان میں سے ہر ایک کو حقوق دیے. ماں کیونکہ زیادہ کمزور ہے اس کو 70% حقوق دیے اور باپ کو 30%، 30% اولاد کے اوپر اللہ رب العالمین نے حقوق رکھے. اسی طرح کسی کا عیال ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، اس کے بھی حقوق ہیں. تو آدمی کو ان تمام چیزوں میں، کیونکہ اسلام دین عدل ہے، اسلام کے اندر افراط و تفریط نہیں بلکہ اعتدال اور میانہ روی ہے، تو اس سلسلے میں کسی بھی انسان کو بعض حقوق بعد میں گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے. والدین کو جو اللہ تعالیٰ نے حقوق دیے، اولاد پر فرض کیے، ان کو اپنی جگہ رکھے، ادا کریں. ان حقوق کی وجہ سے یا ان کی وجہ سے اپنے عیال یا بیوی پر ظلم نہ کریں. آپ کی بیوی یا ہماری بیویوں کے ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں، ان کو اپنی جگہ معمول رکھیں. ان کے حقوق کی وجہ سے والدین کے ساتھ نا انصافی اور ظلم نہ بنے. یہ اس صورت میں بنتا ہے جب آدمی اعتدال کو چھوڑ کر یا شرعی تعلیمات کو چھوڑ کر، اسوہ رسول کو چھوڑ کر یا تو افراط یا پھر تفریط کا شکار ہو. تو ان حقوق کے سلسلے میں چونکہ آپ ایک ایسے دین پر عمل پیرا ہیں یا دعوے دار ہیں جس کا نام استسلام ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، جو سراپا سلامتی ہے ہر ایک کے لیے، آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولاد کے لیے، ہماری بیویوں کے لیے، ہمارے دوستوں کے لیے، اقارب کے لیے. تو ایک مسلمان نوجوان کا تعلقات کے سلسلے میں جو مدارج، جو درجات دین نے طے کیے ہیں، اسی کی اعتبار سے کیا ہونا چاہیے؟ ایک منہج، ایک طریقہ ہونا چاہیے کہ ہر حقدار کو، حتیٰ کہ دوست بھی ہیں، ہمسائے بھی ہیں،
ہر ایک کو اس کا صحیح حق دے، صحیح مقام پر رکھے، اس میں کسی بھی قسم کے افراط اور تفریط کو آپ شکار نہ ہو، اللہ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے جو مراحل ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کے فرائض کو انجام دیا جائے، اللہ تعالیٰ کے منع کردہ کاموں سے بچا جائے۔ نمبر 2، دین اسلام کی مبادیات کو پہچانا جائے، سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے۔ نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پہچانیں، ان کی روشنی میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں، کیونکہ یہی صراط مستقیم ہے۔ جہاں کہیں اللہ کی فرمانبرداری و عبادت و طاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے کسی کے والدین کے فرمودات معارض نہیں ہوتے، اس کے منافی نہیں جاتے، وہاں آپ والدین کی اطاعت بصر و چشم کریں اور زندگی کے ہر موڑ پر اس بات سے بچیں کہ کہیں ان کی دل آزاری نہ ہو۔ کبھی معمولی چھوٹے سے چھوٹے کلمے سے دل آزاری ہوتی ہے۔ انہی دنوں میں کسی بزرگ نے مجھے فون کیا، فون کرنے کے بعد بہت دکھی تھی اس بات سے کہ صرف ان کے نوجوان بیٹے نے ان کی طرف اس انداز سے دیکھا کہ جس سے انہیں تکلیف ہوئی۔ بسا اوقات لاٹھی کی مار یا تلوار کی مار سے آنکھوں کا انداز اور اسی طرح گفتگو کا انداز والدین کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو ایک نوجوان کی ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ والدین سے جب گفتگو کی جائے تو بہت زیادہ اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ کہیں نگاہوں سے نہ ٹکرائیں، کیونکہ یہ عقوق اور والدین کی نافرمانی میں شمار ہے کہ ایک بچہ چاہے یا بچی وہ نوجوان ہو، ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے، اس سے بہت زیادہ ایذا ہوتی ہے والدین کو۔ یا اسی طرح والدین میں سے کوئی بات کر رہا ہو تو سنی انسنی کر دینا، یا سنتا بھی رہے لیکن آدمی کسی اور کام میں مشغول ہے۔ جو ہی والدین میں سے کوئی بات کرے تو فوری طور پر سامنے کھڑے ہو کر اور سر نیچا کر کے نگاہوں سے نہ ٹکرائیں، اس انداز سے پوری بات سنیں اور اطمینان کر لیں کہ ہاں آپ اپنی پوری مکمل بات کہہ چکے ہیں، تو اس کے بعد اجازت لے کر اپنی مسئلہ اختیار کریں۔ اب اگر والدین میں سے کوئی گفتگو کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، یا حتیٰ کہ ڈانٹ بھی رہے ہیں اولاد سے، یا اولاد کی مرضی کے خلاف کوئی ڈیسیزن لیں، کوئی فیصلہ لیں، اس پر سرخ یا تیز نگاہوں سے اولاد میں سے کوئی دیکھے، چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو، تو یقیناً یہ ایک تھپڑ مارنے سے زیادہ اس سے والدین کو یا والدین میں سے کسی کو ایذا پہنچتی ہے۔ یہاں ایک بڑے شیخ ہیں، شیخ محمد مختار شنقیطی، میرے شیخ استاد ہیں اور مدینے کے بڑے علماء میں سے مانے جاتے ہیں۔ میں نے بہت قریب رہ کر جس طرح آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اس طرح پڑھا ہے لمبے عرصے تک۔ تو کل پرسوں ان کا میں ایک کلپ سن رہا تھا، اور وہیں بھی وہ ریاض کا دارالفتہ ہے، اس میں بڑے ذمہ داروں میں سے ایک نوجوان نے ان سے سوال کیا کہ میری والدہ نے انہوں نے یہ کہا کہ بھئی تو میری تربیت نہیں کی، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، اور میں پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھنے سے روکتی ہیں، یہ کرنا چاہتا ہوں، فلاں کام سے روکتی ہیں۔ کہا ہے اللہ کے بندے یہ کب سے ہوا؟ کہ زیادہ جب بھائی تم 7 سال کے ہو گئے، لیکن وہ 7 سال یا 3 سال اس سے پہلے تم کیسے کہتے ہو کہ میری ماں نے میری تربیت ہی نہیں کی؟ 7 سال کے پہلے کی عمر میں یا 3 سال کے قبل کی عمر میں تم کس کے پاس تھے؟ وہی تربیت کا سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ جان غسل، صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی یہ ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ اس کے والدین نے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، یا ان کی تربیت نہیں کی، یا والدین نے ان کے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا، بلکہ ایسا آدمی وہی کہے گا جو حقیقتاً اس کو حیوان کہنا نہیں، حیوانات کی کیا ہے؟ توہین ہے۔ والدین اولاد کے لیے وہ قربانی دیتے ہیں، اگر تھوڑی سی اس کی جھلک ہم اور آپ جاننا چاہیں تو کمپیئر کریں کہ آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا کیا ہے، اور جو ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آئندہ اولاد ہمارے ساتھ کریں، ہمارے حکم کو مانیں، ہماری اطاعت کریں، ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کریں، کوئی بھی ایسا اقدام نہ کرے جس سے ہماری دل آزاری ہو یا جسے والدین کو دقت ہو
تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے والدین نے بھی ایسا ہی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، ان کے وسائل بہت کم تھے، مسائل زیادہ تھے، آج وسائل بہت ہیں، مسائل کم ہیں، تو اس سے بھی زیادہ کیا ہو۔ آج کے والدین گاڑی میں بٹھا کر کہیں لے جاتے ہیں ٹیکسی میں، اور آج سے 20-30 بعض لوگ 40 سال یا 50 سال یا 100 سال پہلے والدین 5 دن کی مساوت اولاد کو کندھوں پر اٹھا کر کرتے تھے، بچوں کے پاؤں میں دباتے تھے اگر کہیں پیدل چلنا پڑا۔ تو الغرض اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق جو واجب فرض ہے وہ کیا ہے؟ والدین کا ہے، اور والدین کی دل آزاری سے بچا جائے۔ اور جب تک دنیا میں ہیں تو دنیاوی نعمتوں میں والدین سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، بلکہ ایک آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہے کہ اسے اپنے والدین یا بالخصوص والدہ کی دعائیں لینے کا موقع ملے، اور واقعی دعائیں لیں وہ دعا قبول ہوتی ہیں۔ 3 طرح کے آدمی جن کی دعا رد نہیں ہوتی، اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو، گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ کے نافرمانی کیوں نہ ہو۔ نمبر 1 ماں باپ، چاہے دعا کریں اولاد کے لیے چاہے بد دعا کریں، لہٰذا اولاد کو چاہیے کہ وہ قدم قدم پر ان کی دعا لینے کی کوشش کریں، اور اگر کہیں کسی مسئلے میں ان سے اختلاف ہو تو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بہت بہتر انداز سے ان کے ساتھ کیا کریں؟ گفتگو کریں، اپنی بات منوائیں۔ نمبر 2 مظلوم کوئی بھی ہو، چاہے کافر اور گنہگاری کیوں ہو، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 3 مجبور، اور اللہ ہم سب پر رحم کرے، کبھی یہ تینوں باتیں ایک ہی ماں یا باپ میں جمع ہوتی ہیں، مجبور بھی ہوتے ہیں، مظلوم بھی ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ماں باپ بھی ہوتے ہیں۔ پھر اس حدیث کو دوبارہ یاد رکھیں، رضا الربی فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ کی رضامندی والد سے مراد دونوں، والد کی رضامندی میں اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں، لیکن یہاں یاد رکھیں کہ کہیں بھی والدین کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کیا جائے۔ اور میں نے کہا تھا کہ آخر میں واقعی جریج بتاؤں گا، جریج، اسی کو آج کل بہت زیادہ نصارہ نام رکھتے ہیں، جارج، یہی جریج کی بگڑی ہوئی شکل ہے، جارج۔ تو بنی اسرائیل میں بہت ایک عابد و زاہد آدمی تھے، عالم نہیں تھے، تو بہت زیادہ عبادت گزار تھے۔ ایک مسجد اپنی بنا رکھی تھی، سوماں، جو یہودیوں کا عبادت گھر ہوتا ہے، اس میں عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کی عبادت میں اکثر یہ مشغول رہتے، تو واقعہ یہ ہوا کہ ماں نے عبادت کے دوران انہیں بلایا، یہ نفلی عبادت تھی، تو یہ نماز میں مشغول ہو گئی، ماں بلاتی بلاتی واپس چلے گئی، 2 دفعہ ہو تو ماں بہت تنگ ہوئی، تو ماں نے بد دعا کی، مشہور واقعہ شاید آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا۔ تو پھر ایک فاحشہ عورت نے جھوٹا الزام لگایا، جس کے نتیجے میں بہت زیادہ مار کھانی پڑی، یہ بد دعا ماں نے کی تھی، مار کھانی پڑی، مسجد کو لوگوں نے جلا دیا، اور آخر میں اس بچے نے، جن چھوٹے بچوں نے گہوارے میں بات کیا ان میں سے ایک بچہ وہ یہ کہا کہ یہ بری ہے، یہ میرا باپ ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ تمہیں بھائی ہم مسجد یا عبادت گھر سونے کا بنا کر دیتے ہیں، کہ کچھ مجھے ضرورت نہیں، جیسے پہلے سے چھپر بنا تھا ویسے بنا دو، یہ مجھے سزا ملی ہے ماں کی دل آزاری پر۔ تو یہ حدیث ہے، صحیح حدیث، تو صحیح حدیث میں سے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صرف واجبات اور فرائض کو چھوڑ کر، محرمات کو چھوڑ کر، باقی جتنے مباحات ہیں دیگر چیزوں میں والدین کی اطاعت ہر کام کے اوپر مقدم ہے۔ کسی کا جاب یا ملک سے باہر رہنا والدین کی رضامندی پر ہرگز مقدم نہیں۔ اسی طرح کسی کی اعلیٰ ڈگری لینا، اس سے مقدم ہے والدین کی دل جوئی۔ اسی طرح کسی کے دیگر مختلف زندگی کے جو میدان ہیں، اس کو وغیرہ جو انسان زندگی میں رات دگنی اور دن چگنی ترقی کرنا چاہتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ والدین کو اعتماد میں لینے کے بعد ہی سمجھا کر قدم اٹھائیں، اور یقیناً والدین جب سمجھ جائیں کہ ہاں ہمارے بچے کا فائدہ، روشن مستقبل، مصلحت، ترقی کس چیز میں ہے، تو ہر قسم کی قربانی دیتے ہیں، وہیں وہ قدم پیچھے ہٹاتے ہیں جہاں وہ سمجھیں کہ ہاں ہمارا بچہ
نہ تجربہ کاری کی صورت میں کوئی ایسا اقدام کر رہا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ والدین کو کتنی بھی قربانی کیوں نہ دینی پڑتی ہو، اس کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کا مستقبل، ان کی میریٹل لائف اور ان کی آئندہ نسل اور ذریت شب و روز اور روز افزوں ترقی کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ہر حقدار کے حق کو پہچانیں اور توفیق اللہ اسے ادا کریں، اور ہم اپنے والدین کے لیے دنیا اور آخرت میں بھی نعمت بنیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اور ہم میں سے جس کے والدین کی بھی کسی کے متعلق کوئی ایسی دعا نکلی ہو یا ناراضگی ہو تو اللہ رب العالمین اپنے فضل و رحمت سے اسے اپنے بندوں کے حق میں دعا بنائے۔ وما ذلك على الله بعزيز۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔